قتل سے چند منٹ پہلے ریاض بصرہ نے ایس ایس پی اشرف مارک کو خود ٹیلی فون کیا اور بتایا کہ وہ ایک بڑی کارروائی کے ارادے سے گوجرانوالہ پہنچ گئے ہیں۔ حملہ آور کا تعلق کالعدم تنظیم لشکر جھنگوی سے تھا، جو شیعہ کمیونٹی کی متعدد اہم شخصیات پر جان لیوا حملوں میں ملوث تھی۔ تو اس بار اس کا نشانہ ایک سنی پولیس افسر کیوں بنا؟ صحافی احتشام احمد شامی کی تحریر پر مبنی BBC ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ 6 مئی 1997 کی صبح 8:23 پر گجرانوالہ پولیس کے وائرلیس کنٹرول پر جہانگیر ہاؤس کے آپریٹر کا ایمرجنسی میسج موصول ہوا۔ جہانگیر صاحب پر فائرنگ ہو گئی ہے۔ شہر کے تمام پولیس افسران جو اس پیغام کو سن رہے ہیں وہ ہنگامی بنیادوں پر جہانگیر ہاؤس پہنچے۔ وائرلیس آپریٹر اس پیغام کو بار بار دہرا رہا تھا۔ پیغام نے ضلع بھر کی پولیس فورس میں کھلبلی مچا دی تھی۔ گجرانوالہ پولیس لائن میں موجود ایلیٹ فورس کے ریزرو دستے نے، جسے محض 4-5 منٹ پہلے خود جہانگیر ہاؤس کی طرف سے دفتر پہنچنے کے احکامات دیے گئے تھے، یہ پیغام سنتے ہی اپنا رخ جہانگیر ہاؤس کی طرف موڑ دیا۔ پنجاب میں جہانگیر ضلعی پولیس چیف کا کال سائن ہے اور جہانگیر ہاؤس سے مراد سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس کا سرکاری گھر ہے، جہاں پر اس وقت ضلع گوجرانوالہ کے پولیس سربراہ محمد اشرف مارک رہائش پذیر تھے۔ CIA کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس محمد سلیم بٹ کی سرکاری گاڑی اس وقت گوجرانوالہ سیشنز کورٹ کی عمارت کے اندر داخل ہو رہی تھی، جہاں انہیں ایک مقدمے کے سلسلے میں پیش ہونا تھا۔ سلیم بٹ بتاتے ہیں کہ وائرلیس پر یہ پیغام سنتے ہی انہوں نے ڈرائیور کو جہانگیر ہاؤس یعنی SSP کی رہائش گاہ چلنے کی ہدایت کی۔ یہ گھر سیشنز کورٹ سے مشکل سے 2-3 منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ وہ کہتے ہیں، لیکن وہ کال سن کر اس وقت میری یہ حالت تھی کہ مجھے یہ فاصلہ 2-3 گھنٹوں کا لگ رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور راستے میں چرچ روڈ پڑتا تھا، جہاں تعلیمی اداروں کی عمارتوں کی وجہ سے طلبہ سے بھری گاڑیوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی اس اسپیڈ سے بھگائی کہ کچھ پتہ نہ تھا کہ سامنے کون ہے اور کون نہیں۔ ان کے مطابق ان کی گاڑی جائے وقوع سے چند منٹ کے فاصلے پر ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پہنچنے والے پہلے افسر تھے۔ سلیم بٹ نے BBC اردو کو بتایا کہ جب وہ جہانگیر ہاؤس پہنچے تو اس وقت ضلعی پولیس کے سربراہ SSP محمد اشرف مارک اور ان کے ڈرائیور تبسم ضمیر کو سول اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا۔ افراتفری اور خوف کا عالم تھا۔ پولیس کے ضلعی کمانڈر پر حملہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ مجھ سمیت وہاں موجود تمام اہلکاروں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹروں نے دونوں کو مردہ ڈکلیئر کر دیا۔ اس واقعے کی FIR اشرف مارک کے سرکاری گنمین کانسٹیبل طارق جاوید کی مدعیت میں درج کی گئی۔ FIR کے مطابق اشرف مارک دفتر جانے کے لیے اپنے ڈرائیور کانسٹیبل تبسم ضمیر کے ساتھ صبح 8:20 پر سرکاری جیپ میں روانہ ہوئے۔ 2 گنمین طارق جاوید اور شکیل احمد جیپ کی پچھلی نشست پر تھے۔ جیپ جوں ہی گیٹ سے نکل کر DC روڈ کی طرف مڑی تو اچانک سامنے سے 3 افراد نمودار ہوئے اور اشرف مارک پر فائرنگ شروع کر دی، جس سے وہ اور ان کا ڈرائیور موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ FIR کے مطابق گنمین شکیل احمد کو بھی دونوں ٹانگوں پر گولیاں لگیں۔ انہوں نے جوابی فائرنگ کی، لیکن نامعلوم ملزمان درختوں کی اوٹ لے کر موقع سے فرار ہو گئے۔ FIR کے مدعی کانسٹیبل طارق جاوید کے حوالے سے مزید لکھا گیا کہ چودھری محمد اشرف مارک جب سے گوجرانوالہ تعینات ہوئے تھے، ہم سب سے دہشت گردوں کی طرف سے ملنے والی دھمکیوں کا ذکر کیا کرتے تھے اور مولانا اعظم طارق، ریاض بصرہ اور ملک اسحاق وغیرہ کے حوالے سے خدشہ ظاہر کرتے تھے۔ آج ان کا قتل انہی افراد کے اما اور سازش کی وجہ سے ہوا ہے۔ تفتیش کے دوران SSP ہاؤس کے 2 ٹیلی فون آپریٹروں افضال اور ابراہیم کے بیانات بھی لیے گئے۔ وقوع کی صبح ابراہیم رات کی ڈیوٹی ختم کر رہے تھے، جبکہ افضال دن کی ڈیوٹی کے لیے پہنچے ہی تھے۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق آپریٹر افضال نے تفتیشی ٹیم کو بتایا کہ صبح 8:13 کا وقت تھا جب SSP ہاؤس کے نمبر پر ایک کال موصول ہوئی اور کال کرنے والے شخص نے اپنا تعارف ریاض بصرہ کہہ کر کروایا اور آپریٹر سے کہا کہ وہ SSP اشرف مارک سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپریٹر افضال نے کال کرنے والے سے کہا کہ صاحب ناشتہ کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد فون کریں، مگر جب کال کرنے والے کا لہجہ دھمکی آمیز ہوا
تو افضال نے ڈائننگ ٹیبل کے قریب رکھے ٹیلی فون سیٹ پر رابطہ کیا۔ یہ ایکسٹینشن صرف ایمرجنسی کی صورت میں ہی استعمال کی جاتی تھی۔ دوسری طرف ایس ایس پی اشرف مارتھ نے فوراً فون اٹھایا اور آپریٹر سے کہا، خیریت ہے نا؟ آپریٹر نے بتایا کہ ریاض بصرہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپریٹر کے مطابق سر نے اوکے کہا تو میں نے لائن تھرو کر دی۔ تفتیشی ٹیم کے ایک افسر ڈی ایس پی پرویز بٹ نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ ایس ایس پی ہاؤس کے سرکاری فون کی ریکارڈنگ سے پتہ چلا کہ ریاض بصرہ نے اس کال کے دوران اشرف مارتھ کو دھمکی دی تھی کہ وہ ان کے شہر یعنی گوجرانوالہ پہنچ چکا ہے اور بڑی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ پرویز بٹ کے مطابق اشرف مارتھ نے ناشتہ ادھورا چھوڑا اور وائرلیس کنٹرول کے ذریعے پولیس لائن میں موجود ایلیٹ فورس کے دستے کو فوراً اپنے دفتر پہنچنے کا حکم دیا۔ اس کے چند منٹ بعد جیسے ہی اشرف مارتھ دفتر جانے کے لیے ایس ایس پی ہاؤس سے نکلے تو ان پر فائرنگ کر دی گئی۔ کیس ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حملہ اس قدر آنن فانن ہوا تھا کہ اشرف مارتھ کی گاڑی میں موجود کسی شخص کو سنبھلنے یا دفاع کرنے کا موقع نہیں ملا۔ سلیم بٹ کے مطابق محافظوں نے ملزمان پر فائرنگ کرنے کے بجائے بدحواسی میں گاڑی کے اندر ہی ہوائی فائرنگ کر دی تھی۔ تفتیش کاروں سلیم بٹ اور پرویز بٹ کے مطابق کالعدم سپاہ صحابہ اگرچہ کالعدم لشکر جھنگوی کی مدر آرگنائزیشن تھی، مگر لشکر جھنگوی جب کوئی بڑی کارروائی کرتی تھی تو وہ سپاہ صحابہ کی لوکل آرگنائزیشن سے مدد نہیں لیتے تھے، لیکن سپاہ صحابہ کے سرگرم ارکان کو ساتھ ملا لیتے تھے۔ اشرف مارتھ کے قتل کے معاملے میں بھی بظاہر ایسا ہی ہوا تھا۔ سلیم بٹ کے مطابق قتل کی واردات سے ہفتہ بھر قبل ریاض بصرہ نے شہر کے مضافات میں ایک مقامی مدرسے میں قیام کیا تھا اور اپنے منصوبے کو حتمی شکل دی تھی۔ ان کے مطابق سیالکوٹ روڈ پر محکمہ ہائی وے کی ایک چھوٹی سی کالونی ہے جسے ہائی وے کالونی کہا جاتا ہے۔ وہاں طالب حسین گجر نامی محکمہ ہائی وے کا ایک ڈرائیور رہتا تھا جو مذہبی رجحان رکھتا تھا۔ تفتیشی ریکارڈ کے مطابق مدرسے کے منتظم عبدالرؤف نے طالب حسین کے دو بیٹوں شبیر حسین اور محمد عزیر کو ریاض بصرہ سے ملوایا تھا، جنہوں نے قتل کی اس واردات میں ریاض بصرہ کی مدد کی تھی، جبکہ ان کا گھر جس کا ایس ایس پی ہاؤس سے فاصلہ لگ بھگ 2 کلومیٹر تھا، کنٹرول روم کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ اشرف مارتھ کے معمولات خود ریاض بصرہ نے اکٹھا کیے تھے۔ تفتیشی افسر سلیم بٹ کے مطابق طالب حسین کے چھوٹے بیٹے محمد عزیر نے، جس کی عمر 13 سے 14 سال تھی، سائیکل پر سیمنٹ کی ایک خالی بوری میں اسلحہ جائے وقوع پر پہنچایا۔ بڑے بھائی شبیر ایس ایس پی ہاؤس کے قریب نکڑ پر کھڑے ہو گئے اور ریاض بصرہ گھر کے گیٹ کے عین سامنے سڑک کی دوسری طرف شیشم کے ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے۔ تفتیشی ریکارڈ کے مطابق اس جگہ سے گیٹ ریاض بصرہ کی نظروں سے اوجھل مگر شبیر کے سامنے تھا، جبکہ ریاض شبیر کو دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ جو ہی گاڑی گھر سے نکلی تو شبیر نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اشارہ ملتے ہی ریاض بصرہ درخت کی اوٹ سے نکلے اور گاڑی کے سامنے آ کر کلاشنکوف کا برسٹ مارا اور اپنے دیگر 2 حملہ آور ساتھیوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے۔ تفتیشی ٹیم کے سربراہ ایس ایس پی ناصر خان درانی نے مذہبی رجحان رکھنے والے افراد کی لسٹیں نکلوائیں تو طالب حسین پولیس کے ریکارڈ پر آ گئے۔ ان کے بیٹوں شبیر اور عزیر کو شامل تفتیش کیا گیا تو کیس کا سراغ مل گیا۔ چونکہ گوجرانوالہ میں پولیس کے تمام دفاتر، تھانوں اور سی آئی اے اسٹاف کے ہٹ لسٹ پر ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے مشتبہ ملزمان کو تفتیش کے لیے شہر سے باہر نندی پور ریسٹ ہاؤس اور دریائے چناب کے قریب ہیڈ قادر آباد ریسٹ ہاؤس میں رکھا جاتا تھا اور ماہر تفتیشی افسران کی دن اور رات کی شفٹوں میں ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھیں۔ ان میں سے بعض افسران پولیس کے روایتی تشدد کے لیے مشہور تھے۔ سلیم بٹ کے مطابق پولیس اور دیگر خفیہ اداروں کے افسران روزانہ رات کو ان مراکز کا دورہ کرتے تو ملزمان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی جاتی تھیں۔ سینئر افسران خود کو اصل ناموں کی بجائے کوڈ نیم سے پکارتے تھے۔ ڈی ایس پی سلیم بٹ بتاتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد ناصر خان درانی کو ایس ایس پی گوجرانوالہ لگا دیا گیا تو جب وہ ملزمان سے خود تفتیش کرتے تو انہوں نے ملزمان کی آنکھوں پر پٹیاں نہ باندھنے کا کہا اور انہوں نے ایک ملزم سے خود تفتیش کی۔ مہر طارق محمود، جو روزنامہ پاکستان کے کرائم رپورٹر تھے، بتاتے ہیں کہ اشرف مارتھ کے قتل سے کئی برس پہلے سے لشکر جھنگوی بڑے پیمانے پر شدت پسند کارروائیوں میں ملوث تھی اور شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور افسران کو دن دہاڑے نشانہ بنایا جا رہا تھا۔
مہر طارق کے مطابق اشرف مارت پہلے سنی آفیسر تھے جنہیں لشکر جنگوی نے ٹارگٹ کیا تھا۔ ان کے مطابق اشرف مارت کو ٹارگٹ کرنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ لشکر جنگوی سمجھتی تھی کہ انہوں نے ان کے لوگوں کے خلاف آپریشن کیے ہیں اور بظاہر اسی انتقام میں انہوں نے مارت کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس میں اشرف مارت کی شہرت ایک دبنگ اور دلیر افسر کی تھی جو کسی بھی طرح کے ڈر خوف کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اس کے قریباً 1 سال بعد گوجرانوالہ میں جوڈیشل مجسٹریٹ سید فدا حسین، بیٹی ثروت بطول اور گن مین سید عملدار حسین کو قتل کر دیا گیا۔ لشکر جنگوی کی طرف سے ریاض بصرہ نے خود اخبارات کے دفاتر میں ٹیلی فون کر کے ذمہ داری قبول کی۔ تب راکم یعنی میں روزنامہ وقت میں کرائم رپورٹر تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ریاض بصرہ سے پوچھا کہ اشرف مارت کو کیوں قتل کیا؟ وہ تو سنی افسر تھے۔ جواب آیا، میں جانتا ہوں کہ وہ سنی مسلمان ہے، لیکن ملتان میں خانہ فرنگ ایران پر حملے کے بعد اشرف مارت نے ملتان میں ہمارے لوگوں کے خلاف آپریشن کیا تھا۔ میں نے اسے منع کیا کہ ایسا نہ کرو، لیکن وہ باز نہ آیا، جس پر میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اب تم میرے ٹارگٹ پر ہو۔ فروری 1997 میں ملتان میں خانہ فرنگ اسلامی جمہوریہ ایران پر حملے میں وہاں کے ڈائریکٹر محمد علی رحیمی سمیت 7 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ حملے کی ذمہ داری کالعدم لشکر جنگوی نے قبول کی تھی۔ ایک خصوصی عدالت نے اس کیس کے کئی ملزمان کو سزائے موت سنائی تھی۔ ان دنوں اشرف مارت ملتان پولیس کے سربراہ تھے۔ اشرف مارت اور ان کے سرکاری ڈرائیور کے قتل کے الزام میں 11 افراد کا چالان کیا گیا اور سن 2000 میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے غلام رسول اور ابو بکر نامی ملزمان کو سزائے موت سنائی، جبکہ مدرسے کے محتمم عبدالرؤف اور شبیر حسین کو عمر قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ ملک محمد اسحاق اور قاری محمد اسحاق کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا گیا، جبکہ 4 دیگر ملزمان بشمول ریاض بصرہ کو اشتہاری ملزم قرار دیا گیا۔ سزائے موت پانے والے غلام رسول اور ابو بکر کو اعلیٰ عدلیہ نے بری کر دیا، جبکہ عبدالرؤف اور شبیر حسین کی عمر قید کی سزا برقرار رہی۔ ریاض بصرہ سمیت مفرور اشتہاری ملزمان بشمول شکیل انور اور ثناء اللہ بعد میں پولیس مقابلوں میں مارے گئے۔ ضلع سرگودا کی تحصیل جہوریاں سے تعلق رکھنے والے ریاض بصرہ قتل کے اس مقدمے میں مفرور اشتہاری ملزم ہی رہے، کیونکہ پولیس انہیں گرفتار نہ کر سکی۔ BBC اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق 14 مئی 2002 کو پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک سرکردہ شیعہ رہنما کو نشانہ بنانے کے لیے ریاض بصرہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاڑی میں تھے، جس پر پولیس حرکت میں آ گئی۔ اس وقت کے انگریزی روزنامہ ڈاؤن کے مطابق ریاض بصرہ کی نماز جنازہ کے موقع پر انتہائی سخت سیکیورٹی اقدامات کیے گئے تھے، اور ان کے ایک کزن نصیر بصرہ نے الزام لگایا تھا کہ ریاض بصرہ 4 ماہ سے پولیس کی تحویل میں تھے اور یہ کہ انہیں جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک کیا گیا ہے۔ SSP اشرف مارت کے ساتھ گوجرانوالہ میں کام کرنے والے ایک سابق سینئر پولیس افسر نے BBC کو بتایا کہ انہوں نے ان سے کبھی بھی شدت پسندوں کی طرف سے ملنے والی دھمکیوں کا ذکر نہیں کیا۔ ان کے مطابق وہ معمول کے مطابق دفتر آتے اور دیر تک کام کرتے رہتے۔ رات کو بھی شہر میں ذاتی طور پر گشت کرنا، تھانے چیک کرنا، عوام سے گھلنا ملنا ان کا معمول تھا۔ حکومت نے SSP اشرف مارت کو بعد از مرگ ستارہ شجاعت سے نوازا اور گوجرانوالہ میں پولیس لائنز کو ان کے نام سے منسوب کیا۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔